بات وہی معرفت کی ہے جی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بارش برستی ہے، بعض جگہ پہ کیچڑ کا موجب ہے اور بعض جگہ پہ خوشبوئیں اٹھتی ہیں اور بعض جگہ پہ فصلیں اگتی ہیں، میوہ دار درخت اگتے ہیں. کتنی بارش کا کتنے رحمتیں ہیں، بالآخر فوائد ہیں. تو کس ظرف میں جا رہی ہے، کس زمین پہ جا رہی ہے، یہ بڑا اہم ہے. امام کے وجود سے وہی بہرہ مند ہوگا جس نے اپنے اوپر کام کیا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا. کچھ قدم ہم نے بڑھانے ہیں، باقی امام نے ہمیں لے کر جانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی ایسا ہے کہ وہ اماموں کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے چاہتے ہیں، حتیٰ ان کا ذکر بھی دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ممبر پر بھی ذکر دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، حتیٰ سننے کے لیے بھی. ہمارے ائمہ نے ایسے افراد پر لعن کی ہے کہ جو ہمیں دنیاوی مقاصد کے لیے چاہتے ہیں. ان کے بارے میں کہا یہ ملعون ہے، یہ دین حق پہ نہیں مرے گا. ہم نے ائمہ کو کس لیے چاہنا ہے؟ ہم نے ائمہ کو الہی مقاصد کے لیے چاہنا ہے. ہماری محبت اماموں سے بھی الہی ہے، وہ خدا کی خاطر ہے. اصل تو خدا ہے، اللہ کی ذات ہے. شمر دیکھتا تھا امام کو، بظاہر نسب کے اعتبار سے جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسب کی شناخت معرفت نہیں ہے. اگر نسب کی شناخت معرفت ہوتی، اس وقت سارے دشمن جو اس وقت ائمہ کے ہیں وہ بھی اماموں کی معرفت رکھتے ہیں. بے شک. بس نسب کی شناخت، شمر کو نسب کی شناخت تھی لیکن امام کی شناخت نہیں تھی. اسے امام کی عظمت کی شناخت نہیں تھی، امام کے فضائل کی شناخت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی. دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے نسب کو بھی جانتا ہو، کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، یہ سب کچھ جانتا تھا. تو لازماً جانتا ہی، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ کون ہے، یہ ذات کتنی باعظمت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں. حر متوجہ ہو گیا، اور حر تب متوجہ ہوا کہ اس سے ایک عمل خیر ہو گیا. عمل خیر یہ تھا کہ جب اس نے امام، ایک تو اس نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب اس نے امام کی سواری کو روکنا چاہا اور امام نے اسے ڈانٹا تو اس نے اس ڈانٹ کا ایک اثر یہ لیا کہ امام کے مد مقابل کھڑا نہ ہوا. آپ دیکھیں مولا نے اس کی ماں کو کہا تجھ پہ تیری ماں روئے، تو اس نے آگے سے حیا کیا، کہا کہ میں آپ کی جو ہے وہ والدہ کے حوالے سے یہ جملہ نہیں کہوں گا. تو اب یہ جو عمل خیر تھا یہ موجب بنا کہ اسے امام کی معرفت حاصل ہوگی، کہ وہ عین آخری لحظات میں جو ہے وہ کربلا کے شہداء میں شامل ہوا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ عمل خیر تو کریں. ہمارا عمل خیر موجب بنے گا کہ ہم خیر کا جو امام ہے، جو سرچشمہ خیر ہے، ہم اس کے قریب ہوں گے. عمل بد دوری کا باعث ہے، عمل خیر مولا کے نزدیک ہونے کا باعث ہے. عمل بد ایسا ایسا انسان کو شمر والے مقام پہ لے آتا ہے کہ وہ امام کے قاتلوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. شمر شروع میں ایسا نہیں تھا. قبلہ دو سوال پوچھے گئے تھے ان کی طرف سے، چونکہ ہمارا وقت بھی تمام ہو رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جو ان کا پہلا سوال تھا کالر کا کہ ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہمارے امام بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس کا بہت مختصر جواب دیں. یہ بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے اور غمیوں میں غمگین، ہم بھی تمہاری خوشیوں میں خوش اور تمہاری غمیوں میں اور غم کے مقامات میں ہم بھی غمگین ہوتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا یہ جو فرمان ہے توقیع میں جو صادر ہوا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، کہ ہم نے کبھی بھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا اور کبھی بھی تمہیں نہیں بلایا، تم ہمیشہ ہمیں یاد ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر پتہ نہیں کیا مصیبتیں نازل ہوتی. بہت دفعہ مجھ پہ کوئی پریشانی اور مصیبت آ رہی ہوتی تھی، وہ امام کی توجہ سے اور ان کے بالآخر لطف سے اور کرم سے وہ ہٹ جاتی ہے. تو یہ امام کی صرف یاد کو نہیں بلکہ امام کی ہم سے محبت کو بھی بیان کر رہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ محبت بڑھے، دو طرفہ بڑھے اور امام کا ہمیں قرب حاصل ہو.